نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب انسان عزم کرے تو اپنے رب پر توکل بھی کرے۔ جب عزم بھی ہو اور اپنے رب پر توکل بھی ہو تو کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ جو مشکلات ہم پر آتی ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، چاہے ہماری صحت ہو، ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہو، ہمارے خاندان میں کوئی مسئلہ ہو، ہمارے کام میں کوئی مسئلہ ہو، ہمارے امتحانات میں کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی چوٹ، کوئی مشکل، کوئی حالات آپ کے بعض دفعہ ناسازگار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو ان سب مشکلات کی وجہ سے، ان سب مشکل راستوں کی وجہ سے دراصل اللہ رب العزت ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور یہی وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بجز اس کے کہ شیطان ہمیں اندر سے ورغلاتا ہے، ہمیں بدگمان کرتا ہے، ہمیں اندیشوں سے ڈراتا ہے، ہمیں مایوس کرتا ہے کہ اگر یہ کام اس طرح سے نہیں ہوا اور ایسے ہو جائے گا، یا اگر کسی فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر دی تو میں اس کا بدل جو ہے اس سے کسی طرح سے اپنا بدلہ لے لوں، یا میں اس کو درگزر نہ کروں۔ تو یہ سارے اندیشے، یہ ساری مایوسیاں دراصل شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے جو وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایسے حالات میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اللہ رب العزت بہت شان والا ہے، اس کی رحمت کا یہ بیان ہے جیسے سمندروں کا گہرا پانی، اور اس پانی سے جتنا پانی چڑیا اپنی چوچ میں بھر لے تو کیا میرے رب کی شان میں کمی آئے گی؟ سبحان اللہ۔ تو بس اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیں صبح و شام، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ بہت دفعہ ہم اپنے معاملات میں ناکام ہو جاتے ہیں، اپنی پوری کوشش کے باوجود ہمیں اس کا وہ صلہ نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، یا ہم اپنے پورے اسباب اور اپنے پورے وسائل اس کام میں لگا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں وہاں سے ناکامی ہوتی ہے، اور ہمیں وہ صلہ نہیں ملتا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم نماز سے اپنا سکون حاصل کرو، نماز سے اللہ سے رجوع کرو، صبر کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایسے حالات میں جب ہمارے پاس کوئی پرسان حال نہ ہو، ہمیں یہ سمجھ میں بھی نہ آئے کہ ہم ایسے موقع پر کیا کریں، اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو، تو نماز ہی دراصل وہ ایک واحد ذریعہ ہے اللہ کے آگے، اللہ رب العزت کے آگے اپنا سب کچھ بیان کر دینے، سب کچھ کہہ دینے کا وقت، جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی موجود نہ ہو۔ اور دراصل یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت ہمیں نواز دیتے ہیں۔ اور پھر وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو مشکل میں دیکھ سکتا ہے؟ کیسے وہ ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے؟ کیسے وہ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کب ہم کو نوازنا ہے، اور پھر صحیح وقت پہ اللہ رب العزت ہمیں وہ چیز نواز دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہتر تدبیر کرنے والے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس بندے کو کب نوازا جائے، اس بندے کو کب دیا جائے، اور یہ بندہ کیا کام کرے گا، کیسے مجھ سے مانگے گا، کیسے مجھ سے بیان کرے گا، اور پھر میں اس کو کیسے نوازوں گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے گائے کو
بت مان لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی اور اپنی منمانی شروع کر دی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، جو اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں چلتے ہیں، تم ان لوگوں کا راستہ مت اختیار کرنا۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کے دوران سب کچھ کھو دیا، اپنا مال و متاع، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، سب کچھ کھو دیا، اللہ رب العزت نے اس وقت بھی ان کو کہا کہ تم صبر کے ساتھ رہنا، اللہ پر توکل کرنا، اللہ رب العزت اس سے بہتر نوازے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے صبر کے بدلے، ان کے توکل کے بدلے ان کو داخل کیا جنت الفردوس میں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ رب العزت صحیح وقت آنے پر ضرور نوازتا ہے۔ یہ صرف شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، شیطان کا ایک جال ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مایوس کر دیتا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ امید ہی ہے، یہ وہ کیفیت ہی ہے کہ جس کی بدولت اللہ رب العزت ہمیں نوازتے ہیں۔ اور بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل کسی طور حل نہیں ہوگی اور سب کچھ اس میں ختم ہو جائے گا، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی کوئی بھی مشکل اور آسانی، مال و اسباب، سب چیزیں، اس کی اولادیں، سب چیزیں فانی ہیں، کوئی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کی کسی بھی شے میں بقا نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی تمام وقت کے لیے نہیں ہے، کوئی بھی آسانی تمام وقت کے لیے نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور اللہ پر توکل رکھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے، اس مشکل وقت میں اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک بات اور کہ ہمارا رب ہم کو ایسا ہی رکھنا چاہتا ہے، ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ پانی کا بہاؤ جہاں چاہے لے جائے، جیسے لہروں پر موجود پتہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اسی طرح بعض دفعہ ہمارے کچھ حالات ہمارے حق میں نہیں ہوتے، ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ اس پانی کے بہاؤ میں لڑتے لڑتے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں اور ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ بس جہاں تیرے رب کی رضا ہو، وہ ان لہروں کے ساتھ اس پتے کی طرح چلتے چلے جائیں، کہ وہ رب جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے ہمارے لیے برا نہیں کر سکتا۔ جب وہ ہمارا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہمارے 10 دروازے کھول بھی دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پر توکل کریں اور اللہ رب العزت پر بہترین گمان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔